وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکان، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے آج کے عنوان کے متعلق سماعت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے فوائد، اس کی برکتیں ہمارے نزدیک قرآن و حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے. یاد رکھ لے، دنیا میں ہر انسان زندگی گزارتا ہے تو کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. ہر ایک کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اسی کو وہ فالو کرتا ہے، اور دنیا میں جس کو جو آئیڈیل بناتا ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کو اپنا نمونہ بناتا ہے. دنیا میں بہت سے نمونے، بہت سے راستے، بہت سے لوگ ایک کسی نہ کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں، لیکن جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین نمونہ اگر کسی ذات، کسی ہستی کے اندر میں نے رکھا ہے، وہ میرے اور ساری کائنات کے محبوب کائنات سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. حضور کی ذات بہترین نمونہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. حضور سے بڑھ کر ساری کائنات میں، ساری مخلوقات میں، ساری دنیا میں، سارے انسانوں میں سب سے حضور سے بڑھ کر کوئی بہترین نمونہ نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام کی زندگی اور میرے آقا کی سنتیں، میرے آقا کا طریقہ اتنا پیارا ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا روشن اور پاک و صاف ہے کہ کائنات کی کوئی سفیدی حضور کی ذات سے بڑھ کر کسی کے اندر ظاہر نہیں ہوتی ہے.
کائنات کی کوئی روشنی ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر روشن نہیں ہے۔ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں سب سے اعلی ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے چنا ہے۔ تو ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہماری زندگی رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ حضور کی سنتوں کو اپنانے ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، ہم وہاں بھی کامیاب ہیں۔ ذات مصطفیٰ سے، حضور کی سنتوں سے جتنا ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، اتنا ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آپ جانیں اس بات کو، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کے اپنانے کے اتنے فوائد ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اسی میں ہے۔ صرف دنیا کی نہیں، صرف آخرت کی نہیں، بلکہ دونوں کی کامیابی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں ہے۔ آج سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز ریسرچ کر رہے ہیں، رسول پاک کی ایک ایک سنتوں پر ریسرچ کیا جا رہا ہے، تحقیق کی جا رہی ہے کہ اس سنت کا کیا فائدہ ہے، حضور کی اس ادا کا کیا فائدہ ہے۔ مثلاً آپ حضور کی سنتیں تو ایک سمندر ہے، میرے آقا کی زندگی کا ہر عمل ایک ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان تمام سنتوں میں سے صرف ایک ہم وضو کی سنت کو دیکھ لیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، یہ ترغیب دی کہ ایک امتی جب نماز کے لیے جاتا ہے تو وضو کرتا ہے، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی تاکید کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ڈاکٹرز، اطباء، ریسرچ کرنے والے سائنسدان کہتے ہیں کہ وضو کرنے والا دنیا کی کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ پابندی سے صرف وضو کرنے والا، اور وضو کے اندر ایک ایک عمل کی ایک ایک خوبی ہے، ایک ایک کمال ہے، کئی فوائد ہیں۔ یہاں تک کہ کہنے والے ڈاکٹرز نے اپنی کتابوں میں بیان کیا کہ جو بندہ روزانہ 5 وقتہ وضو کرتا ہے نماز کے لیے، تو اس کی صحت کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا۔ جو آدمی مایوسی میں، پریشانیوں میں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 وقتہ وضو کرنے والے کو ڈپریشن کی بیماری سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور اس طرح کئی ایسے بیماریاں ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی گردن کا مسح کرتے ہیں وضو کے دوران میں، تو اس مسح کے بارے میں بھی ڈاکٹرز اور اطباء، ریسرچ اسکالر کہتے ہیں کہ اس مسح کرتے وقت میں گردن کے پاس ایک رگ جاتی ہے جو دماغ تک پہنچتی ہے، تو اس طرح وہ ذہنی مریض ہونے سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ تو ایک وضو کے اندر اتنے فائدے، اتنی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اگر اس پر تحقیق کرتے جائیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ آج کی سائنس اور آج کی ٹیکنالوجی، آج کے ڈاکٹرز، آج کے ریسرچ اسکالرز یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ منہ دھونے سے اتنا فائدہ ہے، کلی کرنے سے اتنا فائدہ ہے، ناک میں پانی چڑھانے سے اتنی بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے سے کئی جراثیم سے، کئی وباؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غور کرتے جائیں اور یہ موجودہ تحقیقات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج سے قریب 1500 سال پہلے آمنہ کے لال، مدینے کے آقا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مبارک عمل ہمیں عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس کو پابندی سے اپنائیں گے، اپنی زندگیوں میں داخل کریں گے، تو کئی ذہنی
جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، کئی بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ تو سنت پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ آخرت میں اجر ثواب نیکی تو ملے گی ہی ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالی کئی فائدوں سے کئی انسان کو نفع عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا مسلم معاشرہ اور سماج اور ہماری بالخصوص نئی نوجوان نسل دین سے اتنے دور، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے میں باعث فخر سمجھنے کے بجائے اپنے کو باعث شرم سمجھ رہے ہیں۔ کئی نوجوان نسل ہے جو سرکار کی سنتوں سے واقف ہی نہیں ہے، اگر واقف بھی ہے تو اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، اور یہ ذہن اور دل و دماغ میں یہ خیال آ چکا ہے کہ ہم جو بھی فیشن آئے گا ہم فیشن کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ آج فیشن پرستی کا ماحول ہے، آپ مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے بچوں کو دیکھ لیں، بچوں کو جو لباس رہتا ہے وہ لباس کوئی اسلامی لباس نہیں ہوتا۔ آپ مارکیٹ میں تلاش کریں اسلامی لباس کے لیے، اسلامی لباس ملنے کے لیے آپ کو بہت کم دکانیں نظر آئے گی، جتنے دکانیں آپ کو نظر آئے گی وہ سارے کے سارے نئے نئے فیشنز کے لباس آپ کو نظر آئیں گے، چاہے وہ بچوں کے ہو یا جوانوں کے ہو، کسی بھی لوگوں کے لیے ہو۔ آج فیشن پرستی کا ماحول بن چکا ہے، مارکیٹ میں بازار میں کوئی فیشن آتا ہے، کوئی نیا طریقہ آتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہے آج کا انسان، یہ نہیں دیکھ رہی ہے آج کی نئی نسل کہ یہ فیشن اپنانے سے میں اچھا بھی نظر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، مجھے لوگوں کے درمیان میں اچھائی نظر آئے گی یا خرابی نظر آئے گی، یہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیسا بھی فیشن ہو، چاہے لباس پھٹا ہوا ہو، اگر فیشن ہے تو پھٹا ہوا لباس پہننے کے لیے بھی آج ہماری نسل نوجوان تیار ہو چکی ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹے ہوئے لباس، جان بوجھ کر پھٹے ہوئے لباس کو پہنا جا رہا ہے فیشن کی وجہ سے۔ تو یاد رکھ لیں، ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں، بڑی اہم حدیث پاک ہے ساری مسلمانوں کے لیے، اور صرف مرد حضرات کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، مشابہت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے طور طریقے کو اپناتا ہے، ان کی وضع خطا کو اپناتا ہے، ان کی تہذیب کو اپناتا ہے، ان کے کلچر کو اپناتا ہے، جو بھی ان کے رسومات ہیں ان تمام چیزوں کو اپنانے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے، انہی کے جیسا لباس، انہی کے جیسی وضع خطا اور انہی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرے گا جن کے طور طریقے کو اس نے اپنایا تھا۔ آج ہم غور کریں، ہماری نوجوان نسل اور ہمارے گھروں کی عورتیں، بچیاں نئے نئے فیشن اور ڈیزائن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کو اپنے لیے فخر محسوس کر رہی ہے، اپنے لیے کامیابی سمجھ رہی ہے، اور اس کو اپنانے کے لیے مال، دولت، وقت سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئے فیشن کو اپنانے کا ایک جنون سا مردوں اور خواتین کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن مدینے والے آقا فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، تم جس سے بھی مشابہت اختیار کر رہے ہو، جس کا بھی طور طریقہ اختیار کر رہے ہو، تم قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہو گے، ان کا جو حشر ہوگا تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ اسی لیے فرمایا میرے آقا نے، لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ یہود اور نصارہ سے مشابہت اختیار مت کرو۔
ان کے طور طریقے کو نہ اپناؤ. اور یہ جتنے فیشنز ہیں، جتنے نئے نئے لباس ہو یا جتنی بھی چیزیں فیشن کے طور پر آ رہی ہے، اس میں سے اکثریت یہود و نصارہ کے ہی نکلائے ہوئے فیشن ہے. انہی کو ہماری نوجوان نسل اپنا رہی ہے، پسند کر رہی ہے. چہرے پر داڑھی بھی رکھ رہے ہیں تو اس کی داڑھی کی سٹنگ ایسی کی جا رہی ہے جو یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. سر کے اوپر بال بھی ہے، بالوں کی کٹنگ بھی ایسی کی جا رہی ہے جو دشمنان اسلام کا طور طریقہ ہے. تو اس طرح نئے نئے فیشنوں کو اپنانے والے نوجوانوں کے لیے، گھروں کی خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے یہ بات قابل فکر ہے کہ آج ہماری نوجوان نسل فیشنوں کے پیچھے تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور اپنا اسلامی لباس، اسلامی وضاقتہ، جس وضاقتے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، اس کو چھوڑ کر دنیا کی فیشن پرستی میں پڑے ہوئے ہیں. تو یاد رکھ لے، صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، یہی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا، خرد نے کہہ دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. یعنی خرد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل، انسان اپنی عقل سے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا تو کیا حاصل ہوگا. علامہ اقبال فرماتے کہ نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی انسان کا دل مسلمان ہونا چاہیے. انسان کی نگاہوں پر مدینے والے آقا نے جو پہرا بکھایا ہے، اس کی نگاہ مسلمان ہونی چاہیے. جب دل اور نگاہ مسلمان ہوں گے تب انسان حقیقت میں مسلمان کہلانے کا مستحق قرار دیا جائے گا. زبان سے تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن عملی طور پر دیکھے تو یہ ہمیں بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل ایسے فیشنوں کی طرف جا رہی ہے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ مسلمان قوم ہے، یہ مسلم گھرانے کا بچہ ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ رسول پاک کا امتی ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. زبان سے تو کلمے کا اظہار کر رہا ہے لیکن اس کا کردار، اس کی وضاقتہ، اس کے دل میں دنیا کی فیشنوں کی محبت ایسی بیٹھ چکی ہے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہرحال آج ہم تمام کی ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اپنی نسلوں کو بہتر بنانے کے لیے گھر کے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. والدین، گھر کے سرپرست حضرات، یہ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو ان کے لباس، ان کی وضاقتہ، ان کا ڈھنگ، ان کی چال چلن، ان کے سارے معاملات پر نظر رکھ کر ان کو صحیح طور پر مسلمان بنائے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن آج گھر کے سرپرستوں کی بھی یہ اتنی بے توجہی بڑھ چکی ہے کہ ماں باپ، اگر بچہ والدین کی کوئی بات نہیں سنتا تو ماں باپ کو بہت غصہ آ جاتا کہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے، ہماری بات نہیں مان رہا ہے. گھر کے بڑوں کا، سرپرستوں کا یہ المیہ ہے کہ اپنی بات کو نہ ماننے پر ناراض بھی ہوتے ہیں، سزا بھی دیتے ہیں، اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے وہ ساری کوشش والدین کرتے ہیں. لیکن وہی بچہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہی بچہ رسول پاک کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارتا ہے، وہی بچہ فیشن پرستی والی زندگی گزارتا ہے، تو والدین کو کچھ احساس نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ دور ہی ایسا ہے، بچے ہیں، فیشن اپنانا چاہتے ہیں. اس طرح کی میٹھی نرمی والی باتیں کس وقت جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے اس وقت نرمی کا پہلو، اور جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ماں باپ کو غصہ، جلال، یہ کہاں کا انصاف ہے. اگر ہم اپنی اولاد کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں
اللہ اس کے رسول کے بارے میں اگر ہم وہاں پر جلال میں اور وہاں پر اولاد پر سختی نہیں کریں گے، اپنی ذات کے لیے سختی کریں گے، تو یقین جانے یہ اولاد بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے فرما بردار ہرگز نہیں بن سکیں گے، وہ والدین کے نافرمان ہی رہیں گے، والدین کی نافرمانی کرنے والے رہیں گے، چونکہ ہم نے یہ غلطی کی کہ اپنی اولاد اگر ہمارے خلاف جاتی ہے تو ہمیں غصہ آ رہا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف جا رہی ہے تب ہمیں کوئی غصہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو رسول پاک کا غلام بنا دیں گے، سرکار کا عاشق بنا دیں گے، حضور کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دیں گے، قسم بخدا وہ اولاد ماں باپ کے غلام بن کر زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اس کی برکت ہے، یہ رسول سے نسبت رکھنے کی برکت ہے، میرے آقا کی سنتوں سے جوڑنے کی برکت ہے کہ جتنا ہم اپنے گھر کے اندر گھر کے افراد کو حضور کی ذات سے ان کا رشتہ جوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں والدین کا فرما بردار بھی بنائے گا، انہیں اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بھی بنائے گا۔ جتنا ہم دین سے قریب کرتے جائیں گے اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنتی چلی جائے گی۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ افسوس ہے کہ جو کاروان ہے اس کا جو ساز و سامان ہے وہ چلا جا رہا ہے، اور جانے کے بعد اسے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میرا سب کچھ لٹ رہا ہے، میں تباہ ہو رہا ہوں، برباد ہو رہا ہوں، اسے احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمیں اس بات کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول اور رسول پاک کی سنتوں کا ماحول پیدا کریں۔ بچے ہی نہیں، بچوں سے پہلے بڑوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب بڑے سنت پر چلنے والے بنیں گے تو بچے بھی خود بخود ان کے تابع رہیں گے۔ مرد حضرات سنتوں پر چلنے والے، دین سے محبت کرنے والے رہیں گے، سرپرست، تو گھر کے اندر گھروں کی عورتیں، بچیاں، خواتین، بچے سارے کے سارے دین کی طرف مائل ہوں گے۔ ایسا بہت مشکل ہوگا کہ ہم غفلت میں رہیں اور ہمارے بچے نمازی بن جائیں، ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد فرمایا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم پہلے خود اپنی اصلاح کر لو، جب تمہاری اصلاح ہو جائے گی تو خود بخود تمہارے گھر کی بھی اصلاح ہو جائے گی، تمہارے خاندان کی بھی اصلاح ہو جائے گی، تمہاری اولاد کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے گھر کا ماحول بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ کچھ حقیقتیں ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، حضور کے طریقے سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ اس کے دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے فائدے ہیں۔ یہ فائدوں سے خالی نہیں ہے۔ دین، دنیا اور آخرت ساری کی ساری بھلائی اسی میں ہے، ساری کی ساری کامیابی اسی میں ہے۔ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے، حضور کے طریقے سے محبت کریں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ جو میری سنت سے محبت کر رہا ہے، میرے طریقے سے محبت کر رہا ہے، وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہے گا، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے میری معیت، میری سنگت عطا فرمائے گا۔
شرط یہ ہے کہ حضور کی سنتوں سے محبت کی جائے۔ آج فیشن پرستی کا ماحول ہے، بے حیائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہے، کثرت سے بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے بے حیائی، بے دینی اور فحش کام اور یہ ساری چیزیں عام ہو رہی ہے۔ ایسے فساد کے دور میں، ایسے فساد کے ماحول میں، جہاں ہر طرف بے حیائی کا ماحول، بے دینی کا ماحول، فیشن پرستی کا ماحول، ایسے فساد کے دور میں سنت رسول کو تھامے رکھنے والے کو میرے آقا نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو فساد کے دور میں جو امتی میری سنت کو تھامے رکھا، میری سنت کو نہیں چھوڑا، حضور کی سنت پر عمل کرتا رہا، چاہے وہ سنت لباس میں ہو، وضاحت میں ہو، تہذیب و تمدن میں ہو، چاہے وہ کلچر میں ہو، جو بھی کاروبار میں ہو، تجارت میں ہو، دکانداری میں ہو، ساری چیزوں میں مدینے والے آقا کی سنت کو تھامے رکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو فساد کے دور میں میرا امتی میری سنت کو تھامے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ زمانے میں فساد پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحش چیزیں پانی کی طرح بہہ رہی ہے۔ ایسے بے حیائی کے دور میں، ظلم و زیادتی کے دور میں، دھوکہ دہی کے دور میں، حرام خوری کے دور میں، جو فساد کے زمانے میں میرا امتی میری سنت کو تھامے رکھا، ماحول بگڑ رہا ہے لیکن بگڑتے ہوئے ماحول کی وہ پرواہ کیے بغیر مدینے والے آقا سے اپنا کنیکشن رکھا ہوا ہے، سرکار کی سنتوں کو تھاما ہوا ہے، اس کا لباس، اس کی وضاحت، اس کا تجارت، اس کا انداز، اس کی گفتار، اس کی زندگی کے سارے معاملات مدینے والے آقا کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج جو نوجوان کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اس دور میں ہم حضور کی سنتوں پر، سرکار کی تعلیمات پر چل نہیں سکتے، میرا آقا فرماتے کہ نہیں، تم فساد کے دور میں میری سنت کو تھامو، اللہ تعالیٰ تمہیں 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ تم رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا 100 شہیدوں کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم حالات سے، ماحول سے مرعوب نہ ہو جائے، ڈر نہ جائے، اپنے آپ کو احساس کمتری میں نہ ڈالے۔ ہم رسول پاک کی امتی ہے، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، اس پر شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول کا وہ واقعہ کہ ایک وقت کے بڑے امیر و کبیر آدمی کے دستر پر بیٹھے ہیں، دستر پر کھانا بچھا ہوا ہے، سارے شہر کے بڑے بڑے امراء، وزراء، دولت مند لوگ اس دستر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دستر پر ایک رسول پاک کے صحابی بھی تشریف فرما ہے۔ کھانے کے لیے آپ دستر سے ہاتھ ایک نوالا، ایک لقمہ اٹھاتے ہیں، لقمہ اٹھاتے ہیں، اچانک لقمہ آپ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، آپ اسی وقت اس لقمے کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اس کے بعد وہ لقمہ تناول فرماتے ہیں۔ پاس بیٹھنے والوں نے میں سے کسی نے کہا کہ یہ امیروں کا دستر ہے، غریبوں کا دستر نہیں ہے کہ ایک ایک لقمے کا خیال کیا جائے، گرنے نہ دیا جائے۔ یہ مالدار لوگ، دولت مند لوگ، وزراء اور امراء کا دستر ہے، ایک نوالا اگر گر جائے تو کچھ کمی ہونے والی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ یہاں پر اس طرح اگر گرے ہوئی چیز کو اٹھا کر کھایا جائے تو اس دسترخوان کی شان کے خلاف میں۔ تو اسی وقت صحابی رسول نے جو جواب دیا ہے، قسم بخدا ان کا جواب صبح قیامت تک سرکار کے غلاموں کے لیے ایک سینے پر روشن ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ سن لو
کیا میں ان بے وقوف لوگوں کے لیے ہمارے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان بے وقوفوں کے لیے ہمارے آقا، ہمارے مولا، تاجدار کائنات، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ فرمایا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا دار اگر سنت رسول پر عمل کرنے کو اپنے لیے باعث عار اور شرم محسوس کرتے ہیں، قسم بخدا ہماری نگاہوں میں یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، اسی لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اسے صاف کر کر کھا لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو بہرحال آج ہم تمام کو رسول پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شرم نہیں بلکہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ ہم سرکار کی امتی ہیں، سرکار کے غلام ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ساری کائنات، ساری دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، ایک ایمان والے کی ایمان کی نعمت ایک طرف ہے۔ ایمان ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں شرم نہیں بلکہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں اور حضور ہی کے راستے پر چلنے میں ہمارے لیے اور ساری لوگوں کے لیے اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہم کو، ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو مولا تعالیٰ سرکار کی سنتوں کا پابند بنا دے، اور شیطانی وسوسوں سے، نفسانی حملوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔